نئی زندگی۔ تو ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ نماز کے بعد دعا کرنا یہ مستحب ہے۔ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ اس مسئلے میں بہت افراط و تفریط ہے ہمارے معاشرے میں۔ بعض لوگ اس کو فرض سمجھتے ہیں، بعض لوگ واجب سمجھتے ہیں، بعض لوگ بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اتنی بات تو یاد رکھنی چاہیے کہ نمازوں کے بعد دعا کرنا یہ مستحب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا ای الدعاء اسمع، کہ کون سی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا دبر الصلوات المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ اور بھی اس کے حوالے سے کچھ روایات ہیں جن سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا مستحب ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ امام جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو امام کی امامت سلام پھیرنے تک ہے۔ جب امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا، اب امامت ختم ہو گئی۔ دعا کے اندر مقتدی امام کا مقتدی نہیں ہے۔ دعا کے اندر امام بھی آزاد ہے، مقتدی بھی آزاد ہے۔ امام اگر لمبی دعا مانگنا چاہتا ہے لمبی دعا مانگے، مقتدی لمبی دعا مانگنا چاہتا ہے لمبی دعا مانگے، نہیں کرنا چاہتا، امام نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، مقتدی نہیں کرنا چاہتا نہ کرے۔ تو مقتدی کی اقتداء دعا میں نہیں ہے، مقتدی دعا میں آزاد ہے۔ اب یہ ایک گڑبڑ ہے کہ اس چیز کو بالکل برابر سرابر لازم سمجھ لیا گیا ہے کہ جب امام کہے گا الحمدللہ رب العالمین تو سارے ہاتھ اٹھا لیں گے، جب امام کہے گا برحمتک یا ارحم الراحمین تو سارے ہاتھ پھیر دیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ اگرچہ کوئی لازم نہ سمجھے لیکن عملاً اس کو لازم سمجھ لیا گیا ہے کہ گویا امام کے ساتھ ہی الحمدللہ کہنا ہے اور امام کے ساتھ ہی برحمتک یا ارحم الراحمین کہنا ہے۔ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ میں جو سری دعا کرواتا ہوں، ایک بات دعا کے حوالے سے یہ بھی عرض کروں کہ دعا آہستہ آواز میں مانگنا یہ مستحب ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ خفیہ طریقے سے عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگو۔ تو آہستہ آواز میں دعا مانگنی چاہیے، اور اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ مقتدی دعا کے اندر امام کا پابند نہیں ہے۔ اس اجتماعی دعا کو لازم سمجھنا بدعت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ دعا کرنا لازم ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں دعا لمبی ہو جاتی ہے، تو دعا لمبی ہو جاتی ہے تو آپ تو پابند ہی نہیں ہے دعا میں، آپ مقتدی ہو کر امام کے پابند نہیں ہے دعا میں، تو کسی کو دعا مختصر لگتی ہے، کسی کو لمبی لگتی ہے۔ ہر آدمی اپنے حساب سے جو دعا مانگنا چاہتا ہے وہ دعا مانگے۔ اس لیے اس چیز کو لازم سمجھنا یہ دین میں اضافہ ہے، اس لیے کہ صحابہ اکرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اس اجتماعی دعا کی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا کرواتے ہوں یا صحابہ اکرام ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا کرواتے ہوں۔ ہاں فرداً ہر شخص کے لیے دعا کرنا یہ مستحب ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے دعا کو، چھوڑے نہیں، لیکن اجتماعی شکل اگر خود بخود بن جاتی ہے اس سے بھی شریعت نہیں روکتی کہ امام نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، مقتدیوں نے بھی اٹھائے ہوئے، تو ہر آدمی اپنی دعا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کو واضح اور اپنے ذہن میں بالکل واضح رکھنا چاہیے کہ شریعت کا مسئلہ کیا ہے۔ اس کے حوالے سے بہت افراد و تفرید ہوتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دعا نہیں ہوتی۔ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، پھر امام صاحب طرز میں دعا شروع کر دیتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں، بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ تو دعا نہیں ہے، یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے، یہ تو بے ادبی ہے۔ ایک دعا مانگے لیکن ادب سے مانگے، اللہ سے مانگے جو آپ نے مانگنا ہے خاموشی سے۔ اور دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آسمان کی طرف انسان ہاتھ کرے، ہاتھوں کے درمیان تھوڑی سی خلا رکھے، بالکل ملائے بھی نہیں، بہت زیادہ پھیلائے بھی نہیں، تھوڑی سی خلا رکھ کر سینے تک ہاتھوں کو اٹھائے اور آسمانوں کی طرف ہاتھوں کا رخ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ البتہ کسی بیان کے بعد، کسی درس کے بعد، کسی ایسے مواقع پر اجتماعی دعا کرنا یہ ثابت ہے، یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے اور تعامل امت سے بھی ثابت ہے
کہ ایسے موقع پر اجتماعی دعا کی جاتی ہے، لیکن نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کو لازم سمجھنا، اس کا اہتمام کرنا یا اس کو واجب یا فرض یا لازم سمجھنا یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اہتمام کرنا چاہیے لیکن اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے۔